بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شہلا حیران و پریشان ایک شاہراہ پر کڑی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آج تمام شہر کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی شہر ہے جہاں شریر نوجوان آئے دن کسی دوشیزہ کی آبرو کو تار تار کر دیا کرتے تھے، جہاں تنہا عورت گھر سے نکلتے ڈرتی تھی، جہاں سرشام خواتین اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جہاں کسی عورت کو ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا بھی ہوتا تو اس قدر چادروں کو خود پر لپیٹ لیا کرتی تھی کہ کوئی شناخت ہی نہیں کر پاتا کہ کس عمر کی اور کس گھر کی خاتون بازار سے گزری ہے۔ مگر شہلا نے تو کوئی لبادہ خود پر طاری نہیں کیا تھا، اور اسے بازار میں گھومتے پھرتے پل دو پل کا عرصہ نہیں گزرا تھا، بلکہ وہ تو سپہر سے بازار میں کبھی یہاں سے وہاں اور کبھی وہاں سے یہاں گھوم رہی تھی۔ شہلا حیران اس لیے بھی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر چہرے پہ نقاب نہیں لگایا تھا تاکہ منچلے نوجوان اس کے حسن سے لطف اندوز ہو سکے اور اس کے قریب بلا جھجک آ سکے، اور وہ ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ اسے نظر بھر کے دیکھا نہ جائے۔ اس کی سہیلیاں اسے اکثر کہا کرتی تھی کہ شہلا، تمہارے حسن کے آگے تو مہتاب کی چمک بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ ہم لڑکیوں کی نگاہیں تمہارے چہرے سے نہیں ہٹتے، اگر شہر کے منچلے نوجوان تمہیں دیکھ لے تو شہر میں قیامت برپا ہو جائے۔ تم انسانی رنگ و روپ میں کوئی اپسرا محسوس ہوتی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خود شہلا بھی اکثر اپنے حسن سے خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خود کو صرف گھر تک محدود رکھا کرتی تھی، کبھی گھر میں بھی دوپٹہ سر سے گرنے نہیں دیتی۔ اسے زیادہ ہنسی مذاق بھی پسند نہیں تھا، ہمیشہ لی دیے انداز میں سب سے پیش آتی۔ اگرچہ بہت ملنسار تھی، لیکن سنجیدگی اور متانت ہمیشہ اس کی شخصیت کا احاطہ کی رہتی تھی۔ لیکن آج وہ گھر سے بن سنور کر نکلی تھی اور خود چاہتی تھی کہ کوئی اسے دعوت گناہ دے، کیونکہ آج بھوک سے لڑتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ گھر کی تمام تر ذمہ داری ماں کے انتقال کے بعد سے شہلا کے ناتواں کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ بابا زندہ تھے، لیکن اپنی آنکھوں کی بینائی کو بیٹھے تھے۔ غربت کی وجہ سے بابا کا جسم کافی لاغر ہو چکا تھا، جوڑوں کے شدید درد کی وجہ سے مسجد بھی نہ جا سکتے تھے، تمام دن چارپائی پر پڑے کانستے رہتے۔ شہلا سے چھوٹے دو بہن بھائی بھی اپنی ضرورت کے لیے شہلا کی کڑھائی سلائی پر انحصار کرتے تھے، لیکن کئی دن ہوئے شہلا کو کوئی کام نہیں ملا تھا۔ اگر گھر میں صرف بابا ہی ہوتے تو شاید وہ یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی امید کے ساتھ ساتھ اب اس کی ہمت بھی دم توڑ چکی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر آج اپنے گھر سے پہلی مرتبہ قدم نکالا تھا کہ چاہے اسے آج اپنی عصمت کا سودا کرنا پڑ جائے، لیکن وہ آج خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس امید پر دروازے پہ نگاہیں جمائے بیٹھے ہوں گے کہ ابھی آپ ہی دروازے سے کانا لیے داخل ہوگی۔ لیکن شام ہونے کو آئی تھی اور اسے کسی نے نظر بھر کے دیکھنا تو دور کی بات، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ شام ہوتے ہی دکانداروں نے اپنی دکانوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا، اور اب بازار میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یکایک ایک جانب سے ایک پہرہ دار نکل آیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے گھر جانے کی تلقین کی۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ گھر لوٹ جائے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دلاسا دے کر مزید ایک دن اس کرب کے ساتھ گزارے کہ اس کے بہن بھائی رات بھر بھوک سے سسکتے ہوئے گزارے۔ گھر کی دہلیز سے گزر کر جو نہیں وہ بابا کی چارپائی کے سامنے سے گزرنے لگی، بابا کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ کہا گئی تھی، شہلا بیٹی، آج دوپہر سے تمہارے قدموں کی چاپ نہیں سنی۔ شہلا کیا بتاتی کہ وہ کس خاردار راہ کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی، مگر شاید کانٹوں نے بھی اس کے دامن میں سمانا پسند نہیں کیا تھا۔
کہا ہو بیٹیا، جواب کیوں نہیں دیتی تم؟ شاید شہلا کی خاموشی سے بابا گھبرا گئے تھے۔ بابا کی پریشانی شہلا سے کب برداشت ہو سکتی تھی؟ بڑی دنیا میں ایک وہی تو تھے جن کے دم قدم سے شہلا کا حوصلہ بلند تھا۔ شہلا آگے بڑھی اور بابا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس نے بہت چاہا کہ اپنے احساسات پر کنٹرول رکھ سکے، لیکن قدموں سے لپٹے ہی شہلا کی ہچکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ بابا مسلسل شہلا کے سر پر ہاتھ پھیرے جا رہے تھے اور اس کی تکلیف جاننا چاہتے تھے۔ اس نے اپنے باپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اب وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کڑوا سچ کس طرح اپنے باپ کے سامنے بیان کر پائے گی۔ بیٹیا، جو بھی دل میں ہے کہہ دو، دل کا غبار ہلکا ہو جائے گا، ورنہ دل کا بوجھ کبھی کبھی ضمیر کا بوجھ بن جاتا ہے، اور ضمیر کا بوجھ سہنے کی طاقت انسانوں میں نہیں ہوتی۔ شہلا نے چند لمحے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ بابا نے ہمیشہ سچائی کا درس دیا ہے، اور وہ آج بھی اپنے بابا سے سچ ہی کہے گی۔ اور اس نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان کسی مجرم کی طرح اپنی آج کی کہانی بابا کے گوش گزار کر دی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی کہانی سن کر بابا بھی رو پڑیں گے، لیکن یہ کیا، شہلا کی بات سن کر بابا کے قہقہے بلند ہو رہے تھے، اور شہلا سوچ رہی تھی کہ کہیں بابا پر رنج کی وجہ سے دورہ تو نہیں پڑ گیا۔ کچھ دیر میں ان قہقہوں نے کانسی کے دورے کی شکل اختیار کر لی۔ شہلا نے بھاگ کر سراہی سے پانی گلاس میں انڈیلا اور بابا کے منہ سے لگا دیا۔ کچھ دیر میں بابا کی کانسی سنبھلی تو بابا نے شہلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کا رنج ہے نا کہ نہ کسی نے تمہاری جانب نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھا؟ تو میری پیاری بٹیا، تمہیں تو کوئی جب نگاہ اٹھا کر دیکھتا نا، جب تمہارے بابا نے اپنی جوانی میں کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھا ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک کی، تو ایک اللہ کا بندہ آیا تھا اور مہینے بھر کا راشن اور آج کے لیے سالن روٹی دے گیا تھا، جیسے کھا کر تمہارے بہن بھائی کب کے سو چکے ہیں۔